دوسری بات جو مولانا امین حسن اصلاحی نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت خانوادہ نبوت میں ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو ان سے جو کام لینا تھا اور جس تہذیب کے لیے کام لینا تھا تو اس تہذیب سے روشناس کرانے کے لیے اور وہاں کے پروٹوکول کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسے گھرانے میں پہنچایا جو مصر کا اعلیٰ ترین گھرانہ تھا اور جہاں مصر کے حکمران اور حکمران سے متعلق جو بڑے بڑے افسر وغیرہ آیا کرتے تھے ان سے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ تمام باتیں سکھانی بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی، بلکہ گویا کہ تیاری شروع ہو گئی۔ جس بڑے عہدے پر آپ کو فائز ہونا تھا ان فرائض کی انجام دہی کے لیے جو ضروری تیاری تھی اس تیاری کا آغاز ہوتا ہے۔ ناظرین، اور کتنا پیارا جملہ آگے کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، یعنی کہاں تو بھائیوں نے گڑھے میں ڈال دیا اور کہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یوسف کو زمین میں جو ہے تمکن قرار عنایت، وہ اقتدار جو بات کو حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت کا نصیب ہوا اس کا یہ نقطہ آغاز معلوم ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ یہ مکنہ کا جو لفظ یہاں پر آیا ہے معین بھائی، اگر ہم سورہ نور کی آیت استخلاف دیکھیں تو وہاں بھی مکنہ کا لفظ آیا، آیت نمبر 55 ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو، ایمان والوں کو، وہ آیت پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کہ اگر ہم واقعی میں ایمان لائیں، جس طریقے سے ایمان لانے کا حق ہے، جس طریقے سے رہنے کا حق ہے ایک مسلمان کو، اس طریقے سے رہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس زندگی میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اقتدار بخشے گا اور ان کی ڈر کی کیفیت کو امن کی کیفیت میں تبدیل کر دے گا۔ جو آج ہم سب لوگوں کی حالت ہے کہ ہم سب ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آیت استخلاف